پاکستان کے پڑوس میں چین بھی ہے، ایران بھی ہے، بھارت بھی ہے، انگنت دوسرے ممالک قریب قریب موجود ہیں، جسے اس خطے کے اندر چین کے دروازے تک پہنچنا ہو پاکستان کے بغیر نہیں پہنچ سکتا، جسے ایران کے پر کاٹنے ہو، اس کو زور پہنچانا ہو، پاکستان کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، جسے سینٹرل ایشیا کے وسائل سے مالا مال علاقوں کی طرف پیش رفت کرنی ہو، پاکستان کی مرضی کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اور افغانستان محض پہاڑوں اور چٹانوں کا ملک نہیں ہے، افغانستان کو نظر انداز کر کے اس پورے خطے کے اندر کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی۔ یہ خارجہ پالیسی تو امریکہ کی ہونی چاہیے کہ اسے تمام سہولتیں مل جائیں، اس کی خارجہ پالیسی کا یہ ہدف ہونا چاہیے کہ وہ افغانستان میں بھی داخل ہو، وہ پاکستان میں بھی دندناتا پھرے، وہ ایران کے دروازے تک بھی پہنچ جائے، وہ چین سے بھی چھیڑ چھاڑ کرے۔ ہماری خارجہ پالیسی امریکہ کو یہ تمام سہولتیں فراہم کر رہی ہے۔ اس خطے کی صورتحال میں بجائے اس کے کہ ہم اپنی صورتحال سے فائدہ اٹھاتے، بجائے اس کے کہ ہم اپنی سینسیٹیو اور حساس صورتحال سے اور ایک اہم صورتحال سے فائدہ اٹھاتے، ہم نے سارے فوائد بٹورنے کے بجائے، سمیٹنے کے بجائے، جھولی میں بھرنے کے بجائے امریکہ کی جھولی میں ڈال دیے ہیں۔ افغانستان میں بھی دندنا رہا ہے، پاکستان میں بھی درایا ہے، ڈرون طیاروں سے حملے بھی کر رہا ہے، اس کے آگے کی دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ پورے اسلام آباد کو امریکی میرینز نے گھیر لیا۔ میرینز کیا ہے؟ امریکہ کی فوج کی جو ایلیٹ کلاس، سب سے زیادہ تربیت یافتہ جو فوجی ہیں، ان کو وہ میرینز کہتے ہیں۔ ہمارے انگریزی قومی پریس نے اب سے کوئی 10 دن پہلے اسلام آباد کے ایسے 40 مکانات کے پورے پتے شائع کر دیے کہ ان میں سے ہر ایک میں 6 سے لے کر 8 تک امریکی میرینز موجود ہیں۔ یہ سب لوگ بغیر ویزا کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں، یہ سب لوگ اس کے اندر رہتے ہیں۔ بلیک واٹر تنظیم نے خود یہ اعلان کیا ہے کہ جو کام ہم نے عراق میں کر دکھایا تھا وہی کام ہم پاکستان میں بھی کر رہے ہیں، جبکہ ہمارے وزیر داخلہ بلیک واٹر تنظیم ہم امریکہ کے وکیل صفائی کی حیثیت سے مسلسل تردید کرتے ہیں کہ نہیں، یہاں کسی بلیک واٹر تنظیم کا وجود نہیں ہے۔ لیکن اس خبر کے تفصیل سے شائع ہونے کے باوجود کسی وزیر داخلہ نے، کسی انٹیلیجنس ایجنسی نے اس کی زحمت نہیں کی کہ جن مکانات کے پتے دے دیے گئے ہیں کہ اسلام آباد کے ان 35 مکانات میں امریکی میرینز موجود ہیں اور بغیر ویزے کے موجود ہیں، کسی نے نہ اس کی تردید کی، نہ اس بارے میں کوئی تحقیق کر کے آگے کوئی قدم اٹھایا۔ پورا اسلام آباد امریکی میرینز کے حوالے، بلیک واٹر تنظیم کے حوالے کر دیا گیا، اور اس کے نتیجے میں کہوٹا کا راستہ ان کے لیے آسان کیا جا رہا۔ آپ کے ایٹمی پروگرام تک ان کی پہنچ اور رسائی کو ممکن اور سہل الوصول بنایا جا رہا ہے۔ سڑکوں پر چلنے والے، فٹ پاتھوں پر بیٹھنے والے عام مسلمان بھی جن چیزوں سے واقف ہیں، حکومت اس پر کوئی کارروائی کرنے کی روادار نہیں۔ حکومت اس سے، آپ کو معلوم ہے کہ لاہور میں بھی، اسلام آباد میں بھی اور فیصل آباد میں بھی تینوں جگہ پر رات کو 3-4 مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ امریکی رنگے ہاتھوں پکڑے گئے، بغیر نمبر پلیٹ کی گاڑیوں کے ساتھ، اسلحہ اور گولہ بارود کے ساتھ۔ اور تازہ ترین واقعہ تو ابھی 5-6 دن پہلے کا ہے، جب پشاور سے ٹرکوں کے اندر بڑی تعداد میں اسلحہ چلا اسلام آباد کے لیے، اور جب اسلام آباد کے اندر وہ داخل ہونے لگے، ان کو انٹرسیپٹ کیا گیا، تو اس کی تفصیل بھی پریس نے دے دی ہے کہ کیا کیا اس میں سے نکلا ہے، کون کون سی جیکٹس نکلی ہیں، کون کون سے عام ایمونیشن نکلے ہیں۔ جو پاکستانی ڈرائیور تھا اور جو پاکستانی محافظ تھے، انہوں نے بتایا کہ امریکہ نے پشاور میں اس کو لوڈ کیا ہے اور یہ اسلام آباد میں امریکی ایمبیسی تک ہم کو لے کر جا رہا، کیونکہ وہ سارے پاکستانی تھے اس لیے ان کو پکڑ لیا گیا، ان کا اسلحہ سارا جو تھا وہ اتار لیا گیا۔ اس کے 3 دن بعد یہ خبر شائع ہوئی کہ امریکی اہلکار ایمبیسی سے تھانے پہنچ گئے اور کہا کہ ہمارا اسلحہ اور سارا سامان واپس کرو۔ تھانے والوں نے یہ بات کہی کہ اب مقدمہ درج ہو چکا، اب تو عدالت سے آپ کو یہ مل سکتا ہے، لیکن یہ کارروائی موجود ہے، اخبارات کے اندر چھپی ہوئی ہے۔ کوئی کارروائی ڈپلومیٹک لیول پر، کوئی احتجاج امریکہ سے،
امریکی سفارت خانے سے کوئی ان کے سفیر کو بلا کر بات کہنے کا روادار نہیں، فارن آفس بھی یہ بات نہیں کرتا، وزیر داخلہ بھی منہ میں گھنگریاں ڈالے بیٹھے ہیں۔ آپ ریجن کی صورتحال یا خطے کی صورتحال کی بات کرتے ہیں، پورا اسلام آباد ان کے گھیرے میں ہے۔ لاہور سے اور فیصل آباد سے اور اسلام آباد سے بار بار یہ گاڑیاں پکڑی گئی ہیں، بار بار امریکیوں کو پکڑا گیا ہے، بار بار ان کو چھوڑ دیا گیا، بار بار ان کو رہا کر دیا گیا۔ یعنی اس پورے خطے کے اندر جتنے بڑے پیمانے پر انہوں نے رسائی حاصل کی ہے وہ عوام الناس سے بھی مخفی نہیں ہے، اور جو لوگ جاننے کی کوشش کرتے ہیں ان سے بھی پوشیدہ نہیں۔ ظاہر ہے کہ پوری دنیا میں یہ پروپیگنڈا بھی چل رہا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام بہت قریب ہے وہ وقت کہ غیر محفوظ ہاتھوں میں چلا جائے، اور کچھ لوگ مسلسل یہ بات لکھتے ہیں کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام اس وقت بھی غیر محفوظ ہاتھوں میں۔ پورے ملک میں جو انارکی ہے، جو انتشار کی کیفیت ہے، جو بموں کے دھماکے ہیں، جتنے بڑے پیمانے پر خودکش حملے ہیں، اس کے بعد یہ بات کہنا آسان تر ہو رہا ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام غیر محفوظ ہو چکا ہے، اس کو انٹرنیشنل کنٹرول میں یعنی امریکہ کے حوالے کر دیا جائے۔ ایک تیاری اس کے لیے ہو رہی، دوسری تیاری پورے اسلام آباد کو ڈی اسٹیبلائز، غیر مستحکم کرنے کے نتیجے میں فی الحقیقت پورے پاکستان کو غیر مستحکم کرنا۔ یہ جو بلوچستان کا IGFC ہے، سرونگ میجر جنرل ہے، اس نے ایک سے زیادہ مرتبہ ریکارڈ پر یہ بات کہی ہے کہ بھارت افغانستان سے بیٹھ کر پاکستان کو غیر مستحکم کر رہا ہے، یہاں پیسہ تقسیم کر رہا ہے، خود کچھ بامبر یہاں پر بھیج رہا ہے، نت نئے حوالوں سے ہمارے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن پیدا کر رہا ہے۔ IGFC یہ بات کہہ رہا ہے، بلوچستان ہی کا ذکر نہیں، پورے ملک کی بات کر رہا ہے، اور فوج کے انگنت ذمہ دار اس طرح کا بیان بھارت کے بارے میں دے چکے ہیں، لیکن ایک مرتبہ بھی بھارت سے احتجاج نہیں ہوا۔ شوگر کوٹڈ بعد اکا دکا مواقع پر کسی نے کوئی کہی ہو، ڈرے ہوئے اور سہمے ہوئے اور خوف زدہ وزیر داخلہ وزیر خارجہ نے کوئی بات کہی ہو تو کہی ہو، لیکن بھارت سے جو احتجاج ہونا چاہیے، کمپوزٹ ڈائلاگ کے حوالے سے جو بات کی جانی چاہیے، وہ اس خطے میں امریکہ دندناتا پھر رہا ہے، اپنی مرضی کے مطابق حالات اور صورتحال کو پیدا بھی کر رہا ہے اور ان سانچوں میں ڈھال رہا ہے کہ جو اس کے اپنے بنائے ہوئے سانچے۔ اور آج بھی صورتحال یہ ہے کہ 9 سال گزرنے کے بعد، 9 سال پہلے افغانستان پر امریکہ حملہ آور ہوا تھا، اور اس وقت لوگوں نے اس پر اداریے اور کالم نگاروں نے کالم بگارے تھے کہ طالبان نے تو کوئی مزاحمت کی ہی نہیں، امریکہ کو تو واک اوور مل گیا ہے، وہ تو افغانستان پر قابض ہو گیا ہے۔ لیکن حالات اور حالات کا رخ کسی سے بھی مخفی اور پوشیدہ نہیں۔ 9 سال گزرنے کے بعد بھی عملاً صورتحال یہ ہے کہ شکست اور ہزیمت امریکہ کا مقدر بنی، ناکامی ہے جس کا مسلسل وہ منہ دیکھ رہا۔ لندن کانفرنس اسی لیے کی گئی کہ امریکہ کو ایک سیف ایگزٹ دیا جائے، عزت سے نکلنے کا کوئی راستہ اس کو فراہم کیا جائے۔ وہ کانفرنس کچھ نہ دے سکی۔ ابھی افغانستان میں جرگہ ہوا ہے کابل میں چند روز پہلے، وہ جرگہ بھی ناکام ٹھہرا ہے، حامد کرزئی بھی اپنی تقریر نہ کر سکے، 3 میزائل داغے گئے اور وہ اپنی تقریر ادھوری چھوڑ کر چلے گئے۔ اب اعلان ہوا ہے کہ لندن کانفرنس کا دوسرا راؤنڈ کابل کے اندر ہوگا۔ اگر لندن کانفرنس ہو رہی ہے، جرگے منعقد کیے جا رہے ہیں، تو یہ خود بزبان حال بھی اور بزبان قال بھی بآواز بلند یہ بات پکار کر کہہ رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر امریکہ اور اس کے اتحادی اور نیٹو کی فوجیں ناکامی سے دوچار ہو چکی ہیں، ہزیمت کا شکار ہو چکی ہیں، شکست ان کا مقدر بن چکا ہے اور انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا ہیلمند کا آپریشن، زیادہ پرانی بات نہیں ہے، مہینہ بھر 5 ہفتے پہلے کی بات، بڑے پیمانے پر اس کا پروپیگنڈا ہوا کہ ہیلمند میں جو آپریشن ہوگا یہ طالبان کی کمر توڑ دے گا، یہ افغانوں کو بڑے پیمانے پر شکست سے دوچار کر دے گا۔ لیکن پھر اس کا ذکر بعد میں کم آیا۔ جتنا نقصان نیٹو کی فوجوں کو اٹھانا پڑا، یعنی خطے کی صورتحال منفی بھی ہے اور مثبت بھی ہے، جہاں لوگ کمر بستہ ہو کر میدان میں اترے ہیں،
جہاں لوگ جذبہ جہاد سے سرشار دکھائی دیتے ہیں، جہاں لوگ شہادت کا شوق اور تمنا رکھتے ہوئے اس کو اپنے دل و دماغ میں انگڑائی لیتا ہوا دیکھتے ہیں، وہاں امریکہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکا۔ لاکھوں ٹن بارود کی برسات کے باوجود افغانوں کو زیر نہیں کیا جا سکا۔ اور پاکستان میں بھی یہ جو پوری پختون بیلٹ ہے، امریکہ کے تھنک ٹینکس مسلسل اس بات کو لکھتے رہے ہیں کہ یہ جو پختونوں کا علاقہ ہے وہ بلوچستان میں بھی موجود ہے، صوبہ سرحد کے اندر بھی موجود ہے۔ یہ پختونوں کا علاقہ، اس کو تہس نہس کر دیا جائے، اس کو کسی ڈھلان کے اوپر چھوڑ دیا جائے، اس کا نام و نشان مٹا دیا جائے، نت نئے حوالوں سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ اور جتنی کارروائیاں ڈرون طیاروں کے حملوں کے ذریعے، خود پاکستان کی آرمی کے ملٹری آپریشن کے ذریعے ہو رہی ہیں، اور خود ہمارے جیٹ طیارے جو کارروائیاں کر رہے ہیں، اس پوری پختون بیلٹ کو تہس نہس کرنے کے لیے۔